الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ماہ سفر کے بارے میں، ماہ سفر کے اذکار، اس کی فضیلتیں اور اس کے انعامات، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، آپ سے شیئر کی تھیں۔ تو ہم اسی سیریز کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم بات کریں گے ماہ ربیع الاول شریف کے بارے میں۔ ماہ ربیع الاول شریف کو نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات سے ہے، اس لیے کہ ربیع الاول شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب، اپنا پیارا نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہمیں نور ہدایت حاصل ہوا۔ یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اکثر مورخین کے نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک بھی، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانا بھی اسی مہینے میں ہوا۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ہجرت مدینہ کی گئی اور پھر مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے پیارے نبی، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ویورز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد اس ساری کائنات کو بنانا تھا۔ یہ کائنات ہمیں ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضور کے صدقے سے ملا۔ جب معراج کی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام رب کائنات سے ملاقات کے لیے گئے تو رب کائنات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات کو ہمارے لیے ایک تحفہ دیا، اس کا نام ہے نماز۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس تحفے کو سنبھال کے رکھیں، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ جس طرح ہم کسی کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے تو ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ نماز ادا کریں، کوشش کریں نوافل بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرو، یعنی کہ سوموار کے دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ میری ولادت اسی دن ہوئی ہے۔ کوشش کریں ماہ ربیع الاول شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و اسلام کو اپنا شعار بنائیں، درود و اسلام کی کثرت کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرمائیں، اور اسی طرح سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کوشش کریں کہ ان کو 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں کہ یہ صورتیں آپ کو شیطان کے وسوسوں سے دور کرتی ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں صدقہ و خیرات کرنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کوشش کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں گھر پہ کھانا بنائیں، اچھا کھانا بنائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، یتیموں میں تقسیم کریں، اور جس قدر ہو سکے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مالی مدد کریں۔ اور حضور کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں۔ ویورز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کی وادیوں میں لہولہان کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس قدر بلند و بالا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو معاف فرما دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی مصیبتیں دیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی چیز کی تبلیغ کی ہے۔ اور ربیع الاول کا پیغام بھی سب کے لیے یہی ہے کہ عبادت، درود پاک، اذکار، صدقہ اور اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ربیع الاول کے مہینے کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنائے۔ زندگی نے وفا کی اور سانسیں چلتی رہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔